نفاس کی حالت میں عورت کیا کر سکتی ہے اور کیا نہیں کر سکتی ہے؟ جیسے کہ یہاں مشہور ہے کہ وہ نل، ٹیول، کنواں وغیرہ چھو نہیں سکتی۔ مسلمانوں، نفاس وہ خون کہلاتا ہے جو کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، جس کی کم سے کم مقدار کچھ بھی نہیں اور زیادہ سے زیادہ مقدار 40 کی۔ اسی سے ملتا جلتا ایک خون حیض کہلاتا ہے جو بالغہ عورتوں کو ہر مہینہ 3 دن سے لے کر کے 10 دن تک آتا رہتا ہے، وہ حیض کہلاتا ہے۔ حیض اور نفاس دونوں کے احکام یکساں ہیں۔ اس حالت میں ایک عورت نہ نماز پڑھ سکتی ہے، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اور جو چیزیں ہیں، مثلا ویسی عورت کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ سونا بھی جائز ہے۔ صرف اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، جماع کرنا، اس کے ساتھ ملنا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخرج راسہ الی وہو معتکف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں رہا کرتے تھے تو اس وقت مسجد کے اندر ہی سے اپنے سر مبارک کو باہر نکال دیتے تھے۔ فَأَنَا أَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ، تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو دھل دیا کرتی تھی، اس حال میں کہ میں حالت حیض میں رہا کرتی تھی۔ معلوم کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مبارک ہاتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر اس وقت پڑتا تھا جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ حالت حیض میں اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر کو چھو دیا، شوہر نے اپنی بیوی کو چھو دیا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، کنتو اشربو، میں پانی پیا کرتی تھی کسی برتن سے، ثم ناولتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں وہی برتن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا کرتی تھی، فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر اپنا منہ لگاتے تھے جہاں پر میرا منہ پانی کے اس برتن میں لگ چکا ہوتا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ ایسی عورت کے ساتھ جو نفاس کی حالت میں ہو یا حیض کی حالت میں ہو تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ کھانا پینا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ صحبت کرنا یہ منع ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہودیوں کا یہ عمل بیان کیا گیا کہ یہود ایسی قوم ہے کہ حالت حیض میں وہ اپنی بیویوں سے دور رہا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا نہیں کرتے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں کرتے، یہ سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اصنعوا کل شیء الا النکاح، سوائے ہم بستری کے، سوائے صحبت کے، ساری چیزیں اس عورت کے ساتھ حلال ہیں۔ ساری چیزوں کا مطلب یہ ہوا کہ اس عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، یہاں تک کہ اس کے ساتھ لیٹنا اور سونا بھی جائز ہے۔ اگر کوئی چیز اس قبیل کی منع ہے تو عورت کے ساتھ صحبت اور ہم بستری کرنا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارے معاشرے میں جو رسم اس طرح کی رائج ہے کہ ایسی عورت نہ چاپاکل کو چھو سکتی ہے، نہ کوئی کھانا بنا سکتی ہے، نہ فاتحے کا سامان بنا سکتی ہے، یہ وہ رسم ہے جو ہماری شریعت کے خلاف ہے، اور وہ ساری رسمیں جو شریعت سے ٹکرا جائیں وہ قابل قبول نہیں ہیں بلکہ قابل رد ہیں۔ ہماری نجات، ہمارا چھٹکارا، ہماری کامیابی اور کامرانی صرف اسی میں ہے
کہ جب رسول کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، شریعت کا حکم ہمارے سامنے آ جائے تو ہم ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر شریعت کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیں۔ اس لیے جو شریعت کا حکم ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور ایسی عورت ٹیوب ویل، چاپا کل اور کھانے پینے کی چیزوں کو اگر ہاتھ لگا دے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔